अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत अल इमरान की आया नंबर 144 से इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 144 हमने वैसे पढ़ ली थी, हमने लेकिन 148 तक आपा पढ़ लिया था। हाँ ज़रा मैं थोड़ा सा रिवाइज करना जी चाह रही हूँ। जी। ठीक है, तो यहाँ से हम 144 से लेके 147 48 तक ज़रा इनकी सबसे पहले तलावत सुनते हैं इन आयात की। एक मिनट। औज़ुबिल्लाहि, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़रा इनको गौर से पढ़ें। इनमें बहुत सारी बातें थी जो हमने थोड़ी सी मिस की। थोड़ा सा हम इनको अच्छी तरह देखते हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्र अल्लाह शैआ वसयजज़ी अल्लाहु الشاكرين वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद थवाब الدنيا نؤته منها वमन युरिद थवाब الآخرة نؤته منها वसनजज़ी الشاكرين वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीरुन फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह फमा वहनू लिमा أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयात बहुत ही इम्पोर्टेंट आयात हैं, तरबियत के लिहाज से, हमारे अमल के लिहाज से। और इन आयात में की तफसीर थोड़ी सी मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन मज़ीद इसका ये कुछ चीज़ें थी लेसन से जो देखने वाले हैं कि वमा मुहम्मदिन, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला रसूल। यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान कहा गया कि वो एक इंसान है, वो रसूल है। और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कद खलत मिन कब्लिहि रसूल, आपको पता है ये किसके बारे में आयात हैं? ज़्यादातर आयात किसके बारे में है? जंगे ओहद के बारे में, जो बज़ाहिर शुरू में तो ऐसे लगा था कि जैसे जंग जीत ली गई है,
لیکن بعد میں جب لوگوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے، اپنی جگہ چھوڑ دی، تو جنگ جو ہے وہ ہار گئے۔ تو وما محمد، اور وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ رہی کہ وما محمد نہیں ہے محمد، مگر ایک رسول ہے، ایک انسان ہے، ان کو انسان ہی سمجھا جائے۔ قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبل ہی، ان سے پہلے بہت سے رسول، قبل ہر رسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے، ان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ کبھی بھی ایسی سچویشن میں جہاں آپ کو یہ ایسی بات سمجھ میں آ جائے، ایسی چیز سمجھ میں آ جائے، کوئی آپ سے بحث کرنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب سے پہلے کہ وہ انسان تھے، ہمارے جیسے انسان، ان کو چوٹ لگی تھی، ان کا دندان مبارک جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے بہت ہی گہری بات ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک رسول تھے، کیونکہ جنگ احد میں بعض صحابہ نے تو شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا، اور بعض میدان چھوڑ کر بھی فرار ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ اور وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی۔ تو یہ سب آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک ان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ انسان ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کی مہر بھی تھی ان کے سینے پر، جو کہ صحابہ نے دیکھی بھی تھی۔ افائم مات، کیا پھر اگر وہ مر جائیں؟ اب یہ ہم سب کے لیے بات، ایک سب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں، یا وہ، کیونکہ وہ انسان ہے، یا پھر او قتیلا، یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں، ان قلب تم علی عاقبئی، تو تم پلٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے۔ جب افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، اور ہوا یہ تھا کہ ان کے شیطان نے ان کی شکل جیسے اختیار کر کے، جیسے مثال کے طور پہ مصعب بن عمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل ملتی تھی، تو کہتے ہیں کہ بھی ان کو یہ ان کو ایک شبہ ہوا کہ وہ، کیونکہ مصعب بن عمیر فوت ہو گئے، تو ان کو یہ ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو وہ پھر ہمت ہار بیٹھے، اور کچھ تو بے ہوشی ہو گئے، اتنا زیادہ صحابہ کو غم لگا، اور منافقین نے بہت باتیں شروع کر دیں، تانے دینے شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے تو قتل ہی کیوں نہ، قتل کیوں ہوتے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر، اس وقت وہ پلٹ گئے اپنی ایڑیوں پر، اپنی جگہیں چھوڑ دی انہوں نے، اور بھاگے کہ سب مال غنیمت ہاتھ سے نہ چلا جائے اور ہمیں مل جائے۔ اور جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں وہ نقصان دے گا اللہ کو کچھ بھی۔ بہت بڑا لیسن ہے، اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں اپنے لیے۔ جو دین کا کام چھوڑ دے گا، جو قرآن چھوڑ دے گا، جو قرآن کے ساتھ چھوڑ دے گا، جو دین کا کام کرنا چھوڑ دے گا اور اپنی ایڑیوں پر پھر جائے، ایڑیوں پہ جو پیچھے بیک ورڈ چلتا ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ آسان ہوتا ہے بیک ورڈ چلنا؟ بیک ورڈ ہم چلیں تو آسان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے بیک ورڈ چلنا۔ بیک ورڈ چلنے سے تو ہم گرتے ہیں۔ آپ مجھے نا چیٹ میں میسج کر سکتے ہیں یس اور نو، تاکہ مجھے بھی پتا چلے آپ ہیں، موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ بہت اہم سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے ہاں موجود تھے، اس وقت موجود تھے، وہ تو آئے تھے، میسنجر تھے، میسج لے کر آئے، میسج دے دیا، اب ایک ٹیسٹ تھا ان کا۔ سبحان اللہ، اب کہا گیا کہ اگر تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے
پیچھے بیکورڈ چلنا شروع کر دو گے لٹرلی تو تب بھی گرو گے. اور اگر دونوں حصی اور مانوی طور پر دونوں میں دیکھیں کہ اگر ہم دین سے پھر جائیں گے کہاں جائیں گے؟ کوئی رستہ ہے؟ یہ تو آج اللہ کی توفیق ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ یہ ہماری کلاس ہوتی ہے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے لیسنز لے کے گھر میں جاتے ہیں اور ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اگر ہم سے یہ دین چھٹ گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. اور جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز وہ نقصان دے گا اللہ کو نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، کیا وہ اللہ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں پر. شکر یہاں کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کس بات کا شکر کیا جا رہا ہے؟ کہ ہمیں دین ملا ہے، کہ ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں اس دین کو لے کر چلنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ان کو قتل نہ کیا جاتا، ان کو موت نہ آتی. لیکن اللہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات اتار دی کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول ہیں اور وہ انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا، ان کو ہمارے لیے مثال بنا کے بھیجا. اور ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ فوت ہو چکے، سب رسول فوت ہوئے ہیں. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو تو طبی موت آئی تھی، لیکن ان کی موت کے آنے سے کیا ہمیں دین چھوڑ دینا چاہیے؟ یا ان کی دنیا میں نہ ہونے سے ہمیں دین پر نہیں چلنا چاہیے؟ تم اللہ کا دین چھوڑ دے بیٹھو گے؟ یہ بات پوچھی جائے. تمہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے رہو، خوش ہو کہ اللہ آپ سے کوئی کام کروا رہا ہے دین کا. اس بات کا اتنا شکر. اور شاکر کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شکر کس لفظ سے آتا ہے؟ شکر آتا ہے دابت الشکر. دابہ ایسے شکر گزار جانور کو کہتے ہیں، شکر کرنے والے ایسے جانور کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھاتا ہے لیکن بہت فرما بردار ہوتا ہے. خرچہ اس کا کم ہوتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے لیکن بے حد کام کرتا ہے مالک کا، بے حد جھکا رہتا ہے اللہ کے آگے. تو یہاں پر کسی کا کال ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اشارتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض لوگ پھر جائیں گے. اس طرح ہوا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد بھی ہوئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعضوں کو مروا بھی دیا، اس لیے کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہل گئے تھے، اپنے دین سے پھر گئے تھے. ہر حال میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہر حال میں دین کو پکڑ کے رکھنا ہے. آپ کو یاد ہے آپ کی کلاس میں فرا ہوتی تھیں، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دنوں. اکثر کمنٹ بھی کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ آج وہ ہمارے میں نہیں ہے. کتنا تھوڑا وقت. شی واز ویری ینگ. کسی کو اس کی کوئی بات یاد ہے؟ آج وہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھی، آخری وقت تک کلاس لیتی رہی. بہت سخت بیمار ہوتی تھی تب بھی کلاس جوائن کر لیتی تھی. فرا سید کے نام سے انٹر ہوتی تھی.
اس کی زندگی دکھوں سے بھری پڑی تھی. خامن نے اس کو دبئی میں بلایا، اس کا سب کچھ لے لیا اس سے، اور پھر اس کو واپس انڈیا بھجوا دیا. بھائی کے ساتھ رہتی تھی، کبھی کبھی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا گھر پر. اس نے ہر چیز برداشت کی، ہر چیز برداشت کی، لیکن اس نے کلاس نہیں چھوڑی، اس نے قرآن نہیں چھوڑا. اللہ اس کے درجے بلند کرے. اس کی گواہی ہے یہ جو ہم دے رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ تھا. ہماری گواہی لکھی جائے گی، فرشتے لکھ کے جائیں گے اور اس کو آگے وہاں پہ درجے ملیں گے. لیکن جس شخص کا کسی قرآن کے ساتھ ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو. ہمارے گروپ میں اتنے لوگ ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں سب کو دعوت دینے کے لیے. میں تو بلاتی رہتی ہوں، آؤ کلاس کریں، آؤ سنیں، آؤ ملیں، آؤ مل کے بیٹھیں. اتفاق سے لاسٹ تھرسڈے کو کسی بہت مجبوری کی وجہ سے میرے مائنڈ سے ہی شیطان نے نکال دیا. شیطان نے ہی بلا دیا کلاس کا. لیکن بعد میں اتنی پچھتائی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ چھین لے، یہ دولت جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ریمائنڈرز ہمیں ملتے ہیں، تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے. ایک کو کیا کہا گیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے. آپ میں سے کسی کو یاد نہیں رہا تھا کہ کلاس نہیں ہوئی. تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کو لے کے چلیں ساتھ. میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہم سب کے ساتھ ساتھ شیطان ہے. ہمارا شیطان بہت ایکٹیو ہے، یاد رکھیں. ہمارا شیطان ہمیں ہر موقع پر ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. اس کی وہ طاق میں ہوتا ہے کس وقت میں اس کو قابو کروں، کس وقت میں اس کو دنیا میں کی طرف کھینچ لاؤں. کتنی اٹریکشنز ہیں دنیا میں، کپڑے، جوتے، شادیاں. میں کہتی ہوں یہ بازار، گھر ہمارے، ڈیکوریشن پیسز سجا سجا کے، صاف کر کر کے انہی کو رکھتے جا رہے ہیں. کبھی اپنا دل ہم نے اس طرح نہیں صاف کیا. کبھی ہم اپنے دل کے ساتھ ایسے نہیں بیٹھے صاف کرنے اپنے آپ کو. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے بچے پڑھ جائیں، کیونکہ جتنا ہم پڑھ لیے اتنا ہی بچے چلو پڑھ لیں. نہیں، اللہ کرے ہمارے بچے ہم سے آگے جائیں، دین میں آگے جائیں، ایمان میں آگے جائیں. تو یہاں پر کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے گھوڑے پر تشریف لائے. وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد آ گئے. انہوں نے کوئی بات نہ کی، بلکہ سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے. اس وقت انہوں نے دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور پھر رو پڑے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ فوت ہو چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ان کا ہوا تھا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھایا تھا. بات یہ ہے کہ موت برحق ہے، ہم سب کی آنی ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم موت کے لیے کیا تیاری کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وہ کون سا وقت ہے جو ہماری موت کو ہم بھلا بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا کون سا وقت ہوتا ہے جہاں ہم اس کو یاد کرتے ہیں؟ دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو موت کو، قبر کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے. اور قبر میں ہمیں کس لیے جانا ہے؟ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنائے کہ تاکہ ہم
ہمیں اللہ نے دین دیا، ہم شکر گزار بندے بنے، اور شکر کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ شکر کہاں نظر آنا چاہیے؟ سب سے پہلے زبان سے شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ۔ پھر نمبر 2، ہمارے دل میں شکر ہونا چاہیے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور نمبر 3، ہمارے اعضاء میں نظر آنا چاہیے، ہمارے جسم سے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم شکر ادا کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان اموتا، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کے کس حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی، مگر اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ کتاباً مؤجلہ، ایک وقت مقرر ہے، کیونکہ ہم لوگ جہاد کے لیے نہیں جاتے، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لوگ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کے نہیں کرتے، لیکن موت اس کو آ کے رہتی ہے، جہاں اس کی موت لکھی ہے وہ آنی ہی آنی ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ سب دنیا کا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، جو آخرت کا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے دنیا کا ثواب؟ کہ موت سے بھاگنے کی نہ کوشش کریں جائے، اور دنیا میں آخرت کے ثواب چاہنے کے لیے کام کیا جائے۔ صرف دنیا کا ثواب، شہرت، مال، اور یہ مال غنیمت کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اور لوگ کس کے لیے بھاگتے ہیں یہاں پر؟ لوگ بھی یہاں دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا کی عیش کے لیے۔ میں آج دیکھ رہی تھی شنیل کا بیگ، $1000، $10,000، $17,000 کا شنیل کا بیگ ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوگا، کیا ہمیں ہوگا اگر ہم نہیں لیں گے وہ؟ اور وہ ہم $17,000 میں سے $7 بھی اگر ہم 7 درم بھی کر لیں، چلیں ہم اللہ کے راستے پہ اگر دے دیں منتھلی، ہمارا صدقہ نکل جائے، ہمارے سے 7 بلائیں اتریں، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا کہ دنیا میں اتنے اس وقت بھوکے لوگ ہیں، اتنی ضرورت ہے، لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ خود پوچھا کرتے تھے کہ کہاں دیں ہم نے یہاں پہ بھی دے دیا، ہم پہلے کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ہم یہاں بھی دیتے تھے، یہاں بھی دیتے تھے، یہاں بھی صدقہ دیتے تھے۔ اب ہماری خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہم دنیا میں عزت بنانے کے لیے، مال میں شہرت بنانے کے لیے، ایک سے اچھا ہمیں ڈریس چاہیے، ہم ڈریسز ریپیٹ نہیں کر سکتے، ہماری وارڈروبس بھری پڑی ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں یہاں پر۔ میں بھی ایسے ہی رہی ہوں، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ موت کا لفظ کتاباً مؤجلہ، اجل سے ہے، ایک وقت مقرر ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور آج سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ مقرر اوقات ہیں۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ، جس میں ہمارے اعمال نامے لکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا تھا نا، اکتب فاکتب ما ہوا کائن، بلکہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قلم کو سب سے پہلے بنایا اور کہا لکھ دے۔ قلم جو کچھ ہونے والا ہے اور ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ تو ہر ایک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا ہم دے دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ جو دنیا چاہتا ہے، تو پھر یہاں پہ کیا آتا ہے؟ نیت اور ارادے، 2 چیزیں آتی ہیں، نوٹس میں لکھ لیں، نیت کیسی اور ارادے کیسے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا۔
آپ کا نیت کیسا ہو، کیا ہونی ہے، اور آپ کا ارادہ کیا ہونا ہے۔ اگر ہم نے نیت کی ہے کہ ہاں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئیں گے، ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں ہم تاکہ کچھ سمجھیں کچھ ہمیں عمل کی توفیق ہو، کچھ ہم کسی کو بتا سکیں، کوئی ہماری زبان ہمارے اعزاء اللہ کی فرما برداری کے لیے چل پڑیں، تو ثواب تو ملے گا ہی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ لیکن جو خالی دنیا مانگے گا، اللہ اس کو دنیا بھی دے دے گا، یہ بھی اللہ نے یہیں پہ کہا ہے۔ جو چاہتا ہے بدلہ دنیا کا، ہم دیتے ہیں اسے۔ نان مسلمز کو دنیا میں ہی سارے بدلے ملے ہوئے ہیں۔ وہ ہر چیز کا، اب میں پارک میں جا رہی تھی، پارک میں کیاریاں بنی، اور کیاریوں پہ نام لکھے ہوئے ان انگریزوں کے جنہوں نے وہ کیاریاں ڈونیٹ کی۔ پودے تو پتہ نہیں وہاں پہ اگے پورے کہ نہیں، کچھ جل بھی گئے ہوں گے، چینج بھی ہوں گے، لیکن نام لکھے ہوئے ان کے، وہ یہیں دنیا میں ہی رہ گئے نام۔ دنیا کی شہرتیں لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن جس نے کسی مسجد کو ہیلپ کیا، کسی نے ان کے بچوں کو کھانا کھلایا جو کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یا پھر جیسے الہدا میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس دی، یا ان کے کسی بھی قرآن کی فیس دی جو لیتے ہیں۔ میں کیوں نہیں آپ لوگوں سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتی؟ میں کیوں اللہ کے لیے آپ کو پڑھاتی ہوں؟ پر لے سکتی ہوں، کیونکہ میں دنیا میں نہیں چاہتی، میں اس کا ثواب آخرت میں چاہتی ہوں۔ مجھے دنیا میں کسی کا بدلہ نہیں چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ نشابہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، فرا آپ کیا کرتی ہیں، آپ کے کیا ہسبینڈ کرتے ہیں، ہنا آپ کیا کرتی ہیں، ہما آپ کیا کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتی ہیں، سمن آپ کیا کرتی ہیں۔ میں نہیں جانتی آپ لوگوں کو۔ میں کبھی نہیں میں نے آپ لوگوں سے آپ کے پرسنل سوال کیے۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، مجھے بتائیں۔ آج کتنے سال ہو رہے ہیں آپ کو میرے ساتھ پڑھتے ہوئے؟ 2 اور 3 سال سے زیادہ ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ ہاں، آپ خود کوئی بات کریں میرے سے، خود مجھ سے کوئی بات کریں، کوئی شیئر کریں اپنے بچوں کی بات، وہ علیحدہ بات۔ اس لیے کیونکہ مجھے آپ کا دین پہ آنا، آپ کو یہ صرف دین دینا اور دین کی بات کرنا ہی میرا مقصد ہے، اس دین کو آگے پہنچانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ کیوں آتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کی کیا، آپ مجھے نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں تو آپ مجھے میری کوئی دنیاوی چیز کی وجہ سے نہیں آتے۔ آپ کی نیت اللہ کا یہ دین پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اتنے دوڑے دوڑے کلاس میں آ جاتے ہیں، کیا اللہ نہیں دیکھتا آپ کو؟ کیا آپ کا اجر نہیں لکھا گیا ہوگا؟ آپ کو کتنا اجر ملے گا دنیا کا بھی، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز آپ مجھے دے نہیں رہے، اس لیے دنیا ہم میں ہے ہی نہیں، ہم ہمارے رشتے میں۔ جی آپ اللہ کی خاطر آ رہے ہیں۔ آپ کی کوئی یہ نہیں کہ میں وہاں کہیں بیٹھ کے آپ کی بڑائیاں کرتی ہوں کہ نشابہ میری کلاس میں آئی ہیں، ہنا میری کلاس میں آئی ہیں، ہما میری کلاس میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ میں دبئی بھی آتی ہوں تو میں ہارڈلی آپ لوگوں کو ملتی ہوں، لیکن کون سی چیز ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے؟ کون سی محبت ہے؟ قرآن کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اس کے بارے میں بھی ابھی بات کروں گی۔ وَسَنَجْزِلْ وَسَنَجْزِلْ، ان قریب ہم بدلہ دیں گے۔ پھر آ گیا شاکرین، شکر گزار ہوں۔ کتنا پیارا شکر، کتنی پیارا شکر ہے۔ اور شکر کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ نے ایک دوسرے کا دین کا ساتھ دیا ہے۔ میں آپ سے اور آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ، یہ 40 منٹ آپ کیسے بیٹھے ہیں اللہ جانتا ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ غور سے سن رہے ہیں، کوئی بات آپ کسی اور کی نہیں سنتے۔
آپ کہتے ہیں نہیں میری قرآن کلاس ہے، کوئی نہ سنے، بلکہ آپ لوگ بھی سنیں جو ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ دین کی خاطر محبت ہے تو ہم کیوں نہ شکر ادا کریں۔ اب جہاں جہاں بیٹھے ہیں اس وقت، جدھر بھی بیٹھے ہیں، وضو ہے یا نہیں وضو، قبلے کی طرف منہ کر کے اور سجدہ کریں، یہ سجدہ شکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ سجدہ شکر ہے۔ سجدے کی شکرانے کے نفل نہیں ہوتے، شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد بھی ہم سجدہ کر کسی وقت سکتے بھی ہیں کیا؟ سجدہ، تو کسی وقت، اینی اچھا ٹائم، ہاں، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، کہیں بھی، کھڑے کھڑے، یہ دیکھیں ابھی میں اچھا کہ ہم آپ اگر عصر کی نماز پڑھ لیں تب بھی تب بھی سجدہ کسی شکر وقت کر بھی، سکتے ہیں؟ جی، سجدہ شکر کسی وقت بھی کر سکتے۔ سجدے کا کوئی ہے نہیں، جیسے آپ دعائیں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں سجدہ شکر سجدہ آ جاتا ہے، آپ سوچا وہیں پہ ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ اب آپ جب یہ آیات پڑھیں گے نا تو آپ کو اور بھی پیار آئے گا اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، نبیوں میں سے، قاتل، جنگ کی، معہو، ان کے ہمراہ، ربیون، رب والوں نے، کثیرن، بہت سے، فما، تو نہ، وہنو، انہوں نے سستی دکھائی، لما، اس کے لیے جو، اصابہم، پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما، اور نہ، ضعفوا، اور وہ کمزور پڑے، ومستکانو، اور نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ ایک اور ایسپیکٹ دین کے کام میں جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہے مدد اللہ کے بندوں کی پر۔ ربانی، ربانی کیا ہے؟ جن کا رابطہ اللہ سے ہو، رب والے، اہل علم، علم والے، اس کے مطلب ہے ربی، جیسے کہتے ہیں نا، تو ربی میرا رب، تو ربانی، رب والے، علم والے، جن کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس سے ہے بہت بڑی کثیر جماعت، بہت زیادہ ربانیوں، رب والوں نے، بہت سے لوگوں نے۔ اور وہن جو ہے، یہ 3 لفظ آ رہے ہیں نا، پہلے بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ پڑھایا تھا۔ ایک ہے ضعف، کمزور، ایک وہنو، سستی، اور ایک ہے استقان، دبے۔ یہ اللہ کے راستے میں 3 چیزیں ہیں جو آپ کو اٹیک کرتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب انسان چلتا ہے تو سب سے پہلے سستی کرتا ہے۔ سستی اور کمزوری ایک ہی لفظ ہے ویسے تو، بہت قریب معنی ہیں ان کی۔ کمزوری اور دل میں ہمت ہار جانا، وہن جو ہوتا ہے نا، وہن دل میں غم ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو بندہ بیٹھ جاتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، دل میں ہمت ہارتا ہے۔ اور دوف عام کمزوری کو کہتے ہیں۔ تو استقانہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو دب بھی جانا، دشمن کے سامنے۔ اور دشمن، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ جو ہمیں دباتا ہے، جو ہمیں بٹھاتا ہے، جو ہمیں آگے نہیں ہونے دیتا۔ ہمارا نفس نمبر 1، اور نمبر 2، ایک تو نفس ہے ہمارا، فارا ویری گڈ، اور ایک شیطان۔ شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ جو ہمارے ذات کا شیطان ہے نا، اسے ہماری انی بنی اچی بچی پتہ ہے، ہم کہاں ہم ویک ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میری ویکنس ہے، میں آپ کو اپنی ویکنس بتاتی ہوں۔ میں بازار جاتی ہوں تو میں چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہوں، یہ پہلے کی بات ہے، میں اٹھایا کرتی تھی، چیزیں اٹھاتی ہوں، اچھا یہ بھی لے لیتی ہوں شاید ضرورت پڑ جائے، یہ بھی لے لیتی ہوں شاید کوئی آ جائے، یہ بھی لے لیتی ہوں، یہ بھی ہو جائے۔ آخر کار میں نے گروسریز چھوڑ دی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ گروسریز کیا کریں، کیونکہ میں فالتو چیزیں اٹھا دیتی۔ تو کمزوری انسان، شیطان بھی وہاں پہ آتا ہے پھر جہاں انسان کمزور ہوتا ہے۔ تو اپنی کمزوریوں کو خود چیک کرنا چاہیے، اور اپنے اس کو کمزوری کو مارک کر لینا چاہیے۔
کہ ہاں میں فون پکڑتی ہوں تو میں فون پکڑ کر ٹک ٹاک پہ تو نہیں چلی جاتی اور گھنٹہ ٹک ٹاک پہ ہی بیٹھی رہتی ہوں. بلاک کریں اپنے آپ کو، روکیں، سٹاپ کریں اپنے آپ کو. روکیں کہاں میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے؟ کیونکہ کنٹرول کرنا سب سے بڑی بات ہے. کنٹرول کیا ہے؟ صبر. سستی بھی ہوگی، کمزور بھی پڑیں گے، دبیں گے بھی دوسروں سے، شیطان کے آگے دب بھی جائیں گے. اللہ نہیں سوچنے تو اب آج نہیں، ابھی نہیں اٹھتی، اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی، اچھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی، آخر نماز چلی جاتی. اچھا ابھی تھوڑی دیر رہ گئی، ابھی یہ رہ گیا. آخر آپ کو شیطان ہرا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہمت مت ہارنا، اٹھو. دین کی خاطر اٹھنا ہے، شکر کرنا ہے، دین کا شکر ادا فرمانا ہے، اور پھر صبر کرنا ہے. اپنے نفس پر صبر، اپنے نفس پر قابو پا کر صبر. ہر چیز ہر وقت. ابھی آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، اب صبح صبح ناشتہ، آپ نے ناشتہ کیا، آپ کہتے ہیں میں آئس کریم کھا لوں. یہ کیسا نفس ہے؟ نفس کی پیروی لوگ کرتے ہیں. اب بھی میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے آپ کو بھی، کہ نفس کی پیروی، یہ نفس کی پیروی ہے. آج میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں کھا کے ہی چھوڑوں گی بس. کیا طریقہ ہے یہ جانوروں کا طریقہ ہے. ہم شیطان کی اتباع کرنے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی اتباع کرو جو آپ کو جنت تک لے کے جائیں. ان کی پیروی جو آپ کو اللہ تک پہنچائیں. ان لوگوں میں سے جو بہت سے رب والے تھے، انہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیا، جہاد کرتے رہے، لیکن اس وقت ان کی تعداد کم تھی، لیکن ہمت نہیں ہاری اور انبیاء کے ساتھ دیا، اور پھر اللہ کے نام کی شہادت بھی لی. شہادت سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پچھلے دنوں پچھلے حج پہ لوگ گئے، اتنا لوگوں نے شور مچایا، ایسے ہوا ویسے ہوا، موت بھی آ گئی لوگوں کو. ایک بندے نے نہیں کہا شکر ہے وہاں پہ موت آ گئی. اتنی پیاری موت کے اٹھیں گے، جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو تلبیہ پکارتے اٹھیں گے. شکایتیں 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 کی، اتنی گرمی تھی، فلانا تھا، اتنا یہ تھا، اتنا وہ اتنا وہ. جن لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی خاطر آزمائش آ گئی ہے، وہ پھر صبر کر جاتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں وما کانا، اور نہ تھی قولہم، بات ان کی، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اے رب ہمارے، بخش دے ہمیں جو کچھ ہم نے کوتاہیاں کی، ہمیں معاف کر دے. ہم گناہ ہمارے، ذنوبنا، اسرافنا، ہم نے اسراف کیے، ہم نے زیادتیاں کی، فی امرینا، اپنے معاملے میں. اب ہمارے قدم، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. کافر کون ہے؟ انکار کرنے والے. اتنی پیاری دعا، اور صرف ایک بندے نے آپ میں سے دعا سنائی ہے مجھے. یہ میں نے آپ سے سب سے کہا تھا یہ دعا یاد کرنی ہے، کسی نے نہیں بھیجی. کیا ہمیں اس دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ دعا ضرورت ہے آپ کو؟ مجھے تو بہت سخت ضرورت ہے، اور میں نماز میں بھی پڑھتی ہوں، نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھتی ہوں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا، تو عطا کیا انہیں اللہ نے ثواب دنیا کا، وحسن الثواب الآخرہ، اور کتنا اچھا ثواب آخرت کا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو.
आखिरत का अच्छा बदला भी और दुनिया का बदला भी अता फरमाया मोहसिनीन को। मोहसिन कौन है? युहिब, वल्लाहु युहिब्बुल, अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिनीन से। मोहब्बत भी अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। और जो ऊपर शुक्र करने की बात आई, तो कुछ चीजें हमारे पास टेंजिबल होती हैं और कुछ अनटेंजिबल, जिनके कुछ हिस्सी होती हैं और कुछ मानवी होती हैं, जो हमें अल्लाह ने अता की होती हैं। अल्लाह वो मोहब्बत जो है, वो वो क्या है? हिस्सी है कि गैर हिस्सी? टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? मोहब्बत नजर आती है? नहीं नजर आती। तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत हमें अता फरमाई है, और इसका बहुत बड़ा शुक्र है। अनटेंजिबल है, हमें नजर नहीं आती मोहब्बत। बहुत सी नेमतें हैं जो हमें नजर नहीं आती, अल्लाह ने हमें दी हुई है, तौफीक अता फरमाई है ये दीन का काम करने की, पढ़ने की। इल्म टेंजिबल है इनटेंजिबल? इल्म बड़ी नेमत है कि नहीं? आप समझते हैं इल्म हासिल करना बड़ी बहुत बड़ी नेमत है? आप इसको समझते हैं? बहुत बड़ी नेमत है इल्म। इल्म है, मोहब्बत है, किसी के साथ नरमी है, गुस्सा पी जाने वाली आदतें आदतें हैं, नरमी बरतना, अच्छे अखलाक होना, ये अल्लाह की तौफीक है। और कुछ हम खुद खुद से भी कुछ लेते हैं। अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्र अदा करना, ये कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम अल्लाह को दे नहीं सकते, अल्लाह ताला को वापस नहीं कर सकते ये सब कुछ, जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है, और ना हम पूरा शुक्र अदा कर सकते हैं। तो वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करेगा। सब ऊपर देखें, सबसे पहले शाकिरीन आता है, फिर दो दफा शाकिरीन का आया, फिर दो दफा शुक्र का लफ्ज आता है। इसका मतलब है 2 to 3 टाइम्स शुक्र शुक्र करना है इस लेसन में। देखें, एक ही लेसन में कितनी सबक है। अभी भी मैंने हक नहीं अदा किया, बहुत कुछ करने वाला है इसके अंदर था। और फिर अल्लाह ताला से हम सब्र मांगे कि अल्लाह हमें सब्र अता फरमा। और फिर वल्लाहु युहिब्बुल, फिर जब सब्र आ जाएगा और साबिर और शाकिर हो जाएंगे, तो फिर तकवा इख्तियार करेंगे, और तकवा जो है, जब तकवा होगा तो फिर मुहसिन बन जाएंगे। एक आयत, दो आयतें और पढ़ लेते हैं और फिर मैं वो आज मुकम्मल करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लायो, इन तुतीउल्लज़ीना, अगर तुम अताअत करोगे उनकी, जिन्होंने कुफर किया, कफरू, यरद्दूकुम, वो फेर देंगे तुम्हें, अला आकिब आकाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों पर, फतन कलिबू, और ना पलट जाओगे तुम। सेम सेम रूट वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स हैं, आपको आते हैं ऑलरेडी। और वरना पलट जाओगे तुम खसारा पाने, खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि ओहद के आरजी जो शिकस्त हुई थी, उसके बाद कुफार ने क्या कहा। जो कुफार में, जिनमें मुनाफिकीन भी थे, यहूद भी थे, नसारा भी थे, मुशरिकीन भी, सभी शामिल थे, कि मुसलमानों के दिलों में मुख्तलिफ किस्म के शक पैदा कर दिए जाएं, शुबहात पैदा कर दिए जाएं, कि इन्हें इस्लाम से बरगश्ता कर दें, इस्लाम छोड़ दें ये लोग। इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वार्निंग की कि कुफार के ये फरेब और ये उनकी बातें, उनमें मत आओ। आज मुझे बताएं, क्या क्या अल्लाह ताला की ये बात सच्ची नहीं है? आज भी ये लोग ये नहीं कर रहे? आज अगर मैं इस आयत पे ही बात करना शुरू करूं, अल्लाह ताला की बात के, अल्लाह ताला ने तो ये बात की है और आज भी सच्ची है। आज उनका क्या चाल है कि मुसलमान जो हैं वो अपने दीन पर ना रहें। हर चीज देख लें, मीडिया देख लें, एआई देख लें, हर जगह देख लें मुसलमानों को, उनका इत्तेहाद देख लें, सब कुछ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। उन पे जुल्म देख लें, ताकि वो फेर दें तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर। और लोग, बेशुमार लोगों का मैं सुन रही हूँ कि वो मुसलमानों से
اپنے دین چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں. وَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تاکہ ورنہ پلٹ جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں سے، خسارے میں پڑ جاؤ گے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان. اور یہ پچھلی آیت کو مکمل کر رہی ہے بات، کہ ہمیں یاد رہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اور آخرت کا خسارہ ثواب سے محرومی، عذاب میں گرفتاری، پھر خسارہ عام ہے. یعنی کہ انسان دشمن کے آگے اپنی ہار مان دے. اور دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ کفار ہمارے دشمن ہے. بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، مددگار ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہی ہے بہترین مددگار. امیزنگ اینڈ، کیا بات ہے. بل اللہ، بل اللہ مولاکم، مولا کا معنی مالک، مددگار، دوست، ہیلپر. واہ، بلکہ اللہ مددگار ہے تمہارا. یعنی تم کفار کے پیچھے مت چلو، ان کی پیروی مت کرو، ان کی اطاعت تو اس لیے کرو گے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کریں، اس لیے کرو گے. تو اللہ مددگار ہے نا. تم ان کے پیچھے جاؤ گے اپنے مفاد کے پیچھے، تو اللہ کی مدد تو سب سے بڑی ہے. تو یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنے فائدے ڈھونڈو. ان کے اسکولوں میں ہم داخل کرواتے رہے بچوں کو، اچھی بھائی ایجوکیشن، بڑی ان کو دنیا میں بہت بڑی ایجوکیشن مل جائے گی. ان کو ہم نے یہاں کینیڈا امریکہ لے آئے. میں اپنی بات کر رہی ہوں اس وقت، کہ دنیا میں بہت عالی شان ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہ میں اس لیے آپ کو احساس دلا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے سب کے اندر تھیں جب تک ہم نے دین کو گہرائی سے نہیں پڑھا تھا. یہ ہے گہرائی اس کی. اللہ کی مدد تو کہیں پہ بھی آ سکتی تھی، ہمیں ہی توکل نہیں تھا. آج ہماری اولادیں اور نسلیں دین پر نہیں چلتی تو پھر ہم روتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، تو پھر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر الناصرین آیا ہے، کہ خیر الناصرین، بہترین مددگار. کہ اس کا یہ مطلب ہے وہ ہوا، اور وہی ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے ناصر. ناصرین بھی کوئی اور نہیں کٹھے کیے ہوئے. اور کوئی بھی ایک تو یہ مدد، ایک تو یہ میننگ ہے، اور دوسرا میننگ ہے کہ جتنے بھی تم مددگار کٹھے کر لو، ان سب میں سے بہتر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد میں رہے گا. جب ایک مسلمان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو مفہوم ہے یہ، کہ جو لوگوں کی مدد میں رہتا ہے، اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی خاطر مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں. جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں ان کی مدد کریں، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی جان سے، اپنے نفس سے. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں، کیونکہ بل اللہ مولاکم، وہی ہمارا مولا ہے، وہی مددگار ہے. اور اللہ ہمارے بچوں کی مدد کرے، ہماری نسلوں کی مدد کرے، ان کو بچا لے اپنے دین کی خاطر. اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت رکھے، ہمیں محسنین میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل کر دے، ہمیں صابرین میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ثواب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ارادوں کو درست کر دے اور صرف اپنے لیے خالص کر دے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر آپ کا کلاس میں آنے کا، سننے کا اور اس کلاس کو آگے بڑھانے کا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔